ہر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں صبح سے شام تک محنت کرتا رہتا ہوں، لیکن میرے کاروبار میں مجھے برکت نظر نہیں آتی، ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، کبھی قرض ادا کرنا ہے، کبھی نہ جانے کیا سے کیا پریشانی ہے، کبھی بیماریاں سر پر آ کر کھڑی ہو جا رہی ہیں، بیماریوں سے چھٹکارا ملتا نہیں ہے۔ تو آخر ان پریشانیوں کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ ان پریشانیوں سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ اور میرے پیارو، یہ مستقل ایک مضمون ہے جس کو میں زندگی رہی تو ذکر کروں گا۔ دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، حلال کمائی کا حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم سب کا عقیدہ بولو، روزی دینے والا کون؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرماتے واللہ خیر الرازقین، روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے میرے پیارو۔ اللہ جسے دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے چھیننا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن بہت سے لوگ سوچتے یہ ہیں، کماتے بہت کچھ ہیں لیکن ان کے کاروبار میں برکت نظر نہیں آتی، ان کے مال میں برکت نظر نہیں آتی۔ آخر مال میں بے برکتیاں کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو اپناتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں رات نصیب فرمائی، وہ سونے کے لیے نصیب فرمائی ہے، وہ جاگنے کے لیے نصیب نہیں فرمائی۔ اور دین اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، وہ کام کاج کے لیے، محنت اور مزدوری کے لیے نصیب فرمایا ہے۔ لیکن آج امت کا حال یہ بن چکا ہے، دین میں سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، اور یہ جگانے والی مشین ہر کسی کے پاس موجود ہے، ہر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا بلکہ غلط ہوتا ہے، اور غلط استعمال کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد۔ اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ سوچتے فجر کی نماز میں بڑی محنت کرنے کے بعد، بڑی کوشش کرنے کے بعد آنکھ کھولتی نہیں ہے، تو آنکھ کیسے کھلے گی جب تم وقت پر سوئے ہی نہیں ہو؟ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں، رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا زندگی کی سعادت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو رات کو جلدی سو جاتا ہے اور صبح میں جلدی اٹھ جاتا ہے۔ ایک بات تو ہماری زندگیوں سے یہ نکل گئی ہے، ہم فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں اور روزی کی تنگی کی شکایت ہوتی ہے۔ میرے پیارو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اپنی امت کی بڑی فکر تھی، امت کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد، بہت سے لوگ غلطی کرتے جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اپنی صبح کو لعنت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ فرشتے کی اس پر لعنت ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ لیکن بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کو اللہ فجر کی نماز کی توفیق دیتا ہے تو وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ کیا غلطی کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ فاطمہ تو فجر کی نماز کے بعد سوئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جگایا اور فرمایا بیٹی جاگ جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، یہ فجر کا وقت یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے کا وقت تو اللہ پاک روزی کو تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں تو اپنے آپ کو جگانا چاہیے اور غافلین میں اپنے آپ کو شمار نہیں کروانا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے متوجہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا صبح صادق سے
سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ پاک روزی کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، بہت سے لوگ فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، بستر میں رہتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ تو رحیم ہے، بولو بے شک، کریم ہے، بولو بے شک، فرما برداری کرنے والے کو بھی کھلاتا ہے، نافرمانی کرنے والے کو بھی کھلاتا ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کی روزی دے کر جاتا ہے اور یہ دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے، اللہ پاک تجھے تیری روزی میں برکت نصیب فرمائے۔ جب بولو روزی میں برکت ہوگی تو کسی سے قرض لینے کی نوبت آئے گی؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ اللہ پاک تجھے تیری روزی میں برکت نصیب فرمائے۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے میرا جو امتی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہا، اللہ تو بولو رحیم ہے بے شک، کریم ہے بے شک، اگر اللہ ہماری نافرمانیوں کو دیکھ لیتا تو ہمیں پانی کے گھونٹ سے، پانی کے قطرے قطرے سے محتاج کر دیتا، لیکن یہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہوئے اپنے بندوں پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کو بھی روزی دی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اس کی پیٹھ پر روزی کو ڈال کر چلا جاتا ہے اور یہ کہتا ہوا جاتا ہے اللہ تجھے تیری روزی میں برکت نہ دے، اللہ تجھے تیری روزی میں برکت نہ دے۔ میرے پیارو، فرشتے تو اللہ کی معصوم جماعت ہیں جن کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے اور جن کی بد دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد سونے کا اہتمام چھوڑ دو، ہو سکے اشراق تک اپنے آپ کو مسجد میں رکھو، مسجد میں نہیں رکھ سکتے، میرا یہاں کا تجربہ ہے، ہمارے غیر مسلم بھائی ان کو آپ دیکھو گے فجر میں ہر کوئی اٹھا ہوا ہے، اپنی دکان کو کھول دیتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا دکان پر گراہک تو 10 بجے آتے ہیں، فجر کے بعد فوراً دکان کھول کر کریں گے کیا؟ نہیں، ہمیں ہمارے نبی کی بات کو سامنے رکھنا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ اگر تجارت میں لگنا چاہتے ہو فجر کے بعد، اشراق کے بعد اپنی دکان کو کھول دو، چاہے تمہارے یہاں تاجر آئے نہ آئے، بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اور جس گھر میں، جس دکان میں اللہ کے قرآن کی آواز گونجتی ہے، حدیثوں میں لکھا ہے کہ اس دکان سے اور اس گھر سے شیطان ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، کوئی ایسا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسے عمل سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی نے دشمنی پر ہماری دکان پر کوئی جادو کرنے کی یا کوئی بندش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم پابندی سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اپنی کوشش میں انشاءاللہ ناکام رہے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز کے بعد گزرے تو ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا، وہ آدمی سو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو پاؤں سے ہلایا، یعنی اٹھانے کا ادب سے طریقہ یہ ہے کہ پاؤں پکڑ کر ہلایا اور اس کو اٹھایا تو وہ آدمی بیدار ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ یعنی جاگ گیا، بیدار ہو گیا مطلب بعض مرتبہ اردو الفاظ سمجھ نہیں، اس لیے اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، بیدار ہو گیا مطلب جاگ گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس وقت یعنی فجر کے بعد اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ایک بڑی جماعت کو اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا سونا آدمی کو فقیر بنا دیتا ہے، آدمی کو کنگال بنا دیتا ہے، اس کی روزی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ محنت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو اگر سونے کا ارادہ بھی ہو تو اشراق کی نماز کے بعد سو جاؤ۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو دوپہر کو سونے کا چانس نہیں ملتا، ورنہ دوپہر کا سونا سنت ہے، اس سے عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ذہن بھی الحمدللہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے اسے 3 بیماریاں لگ جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ کمزور اور بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے۔
नंबर 2, इसका जहन कमजोर हो जाता है, भूलने की बीमारी, कोई चीज याद नहीं रहती, मेमोरी उसकी वीक हो जाती है। और नंबर 3, उसके मुंह से बदबू आती है। ये 3 बीमारियों में आदमी मुब्तला हो जाता है जो आदमी फजर की नमाज के बाद सोता है। अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो आज से तय कर लो, और मैं तो कहता हूं तजर्बा करके देखो, तजर्बा करके देखो। बाज़े दफा आदमी को मानना तो चाहिए, अल्लाह के हुक्म को मान लेना चाहिए, उसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान लेना चाहिए, उसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन तजर्बे की बुनियाद पर भी देखोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा तजर्बा गलत साबित नहीं होगा, बल्कि जरूर भी जरूर अल्लाह की ज़ात आली से मुझे उम्मीद है वो तजर्बा भी सही साबित होगा।